بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک غلام کی آواز جس نے آسمانوں کو ہلا دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اذان کی وہ گونج جو آج بھی ہر مومن کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بلال نے اذان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ جانیے اس ایمان افروز داستان کو۔ یہ وہی بلال ہیں جنہیں کبھی مکہ کی جلتی ریت پر گھسیٹا گیا تھا، جن کے سینے پر پتھر رکھے گئے تھے، مگر آج وہی بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسلام کی سب سے پہلی اذان دے رہے ہیں۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مکہ کے ظلم سے آزادی حاصل کرنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک نئی روشنی، ایک نیا جوش اور ایک جذبہ تھا۔ وہ غلامی سے آزاد ہو چکے تھے، مگر ان کا دل صرف ایک بات کا غلام تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہتے تھے، ان کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دینا چاہتے تھے۔ جب بلال نے مکہ چھوڑا، مکہ میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی تھی۔ قریش ہر اس شخص پر ظلم ڈال رہے تھے جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملے کیے جا رہے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی۔ تب اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بلال بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کعبہ کو دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ نہ جانے کب دوبارہ اس پاک سرزمین پر قدم رکھیں گے۔ مدینہ کی طرف سفر سخت تھا، مگر دل میں ایمان کا نور تھا۔ جب مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے استقبال کے لیے بے چین تھے۔ مدینہ والوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنی دولت اور مال میں حصہ دیا اور ان سے محبت و اخوت کا ایسا مظاہرہ کیا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ مدینہ میں حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں شمار کیا جانے لگا۔ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، ان کی خدمت کرتے، وضو کا پانی لاتے اور ہر حکم پر لبیک کہتے۔ مدینہ میں جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مسئلہ درپیش ہوا، مسلمانوں کے نماز کے وقت بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ کوئی جھنڈا بلند کیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں تھے۔ پھر ایک دن حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ انہیں اذان کے الفاظ سکھا رہا ہے۔ وہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے، بلال تم کھڑے ہو جاؤ اور وہی الفاظ بلند آواز میں کہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گہری درد بری مگر ایمان سے لبریز آواز میں وہ الفاظ کہے جن کی گونج قیامت تک سنائی دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ پہلی اذان تھی جو مدینہ کی فضا میں گونج اٹھی۔ ہر شخص رک گیا، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی اور ہر دل جھک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ وہی بلال تھے جنہیں کبھی مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا تھا، جن پر کوڑے برسائے گئے تھے، جن کے سینے پر پتھر رکھے گئے تھے، مگر آج وہی بلال اسلام کی سب سے پہلی اذان دے رہے تھے۔ جب حضرت بلال اذان دیتے تو لوگ مسجد کی طرف دوڑتے۔ ان کی آواز میں ایسی روحانیت تھی کہ سننے والے کا دل اللہ کی محبت میں لرز جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بلال اذان دیتے تو ایسا لگتا جیسے جنت کے دروازے کھل رہے ہوں اور فرشتے خود ان کی اذان کو دہرا رہے ہوں۔ بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، سفر میں بھی، جنت میں بھی اور مسجد میں بھی۔ ان کی سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوئی تھی۔ ایک دن کسی نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ حضرت بلال نے کہا، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے اور اذان دینے میں ملتی ہے۔ اذان کی پہلی آواز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام میں ہر شخص برابر ہے۔ حضرت بلال ایک غلام تھے، مگر اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا کہ قیامت تک ان کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ اگر کوئی سچائی کے راستے پر کھڑا رہے، چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں، تو اللہ اس سے بلند درجے عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدمت کرنے والوں کو دنیا آخرت میں بلند مقام ملتا ہے۔
یہ دوسری قسط کا اختتام ہے۔ تیسری قسط میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت بلال کس طرح ہر جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بدر اور احد میں ان کا کردار، اور کیسے انہوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن امیہ بن خلف سے بدلہ لیا۔